بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیریسن سیمیول ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پچھلے لیکچر میں، پچھلی نشست میں ہم نے خدا کے کلام میں سے کچھ خوبصورت باتیں ایمان کے حوالے سے سیکھی تھیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے میں ہمارے خلاف کام کرتی ہیں اور جس سے ہمارا ایمان متاثر ہوتا ہے۔ آج ہم چند ایسی باتیں کریں گے جن سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم ایمان کے کس مرحلے پہ ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پہلے مرحلے پہ ہے تو ہمیں اسے دوسرے مرحلے پر کیسے پہنچانا ہے، اگر دوسرے پہ ہے تو ہمیں اسے اتم تیسرے مرحلے پر کیسے پہنچانا ہے، بیسٹ، سب سے کامل کس طرح اپنے آپ کو کرنا ہے۔ تو وہ چیزیں آج ہم سیکھیں گے، لیکن ہم اسے 3 پارٹس میں کریں گے، کیونکہ ایک ایک کر کے جب ہم اس چیز کو سیکھیں گے تو ہم زیادہ بہتر اور مفصل طریقے سے اسے سیکھ پائیں گے۔ تو آج اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ کم اعتقادی، کمزور ایمان یا کم ایمان والے لوگ۔ کم ایمان والے لوگ وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو دیکھتا ہوں، کرتے ہیں دعا، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو خدا کی مرضی۔ شک کی بنیاد پر جو کام ہوتا ہے وہ کم ایمان ہے، کم اعتقادی ہے، اور آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے بائبل کی مختلف آیاتوں سے، تاکہ ہم سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ خدا ان کا زندہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، میں نے پچھلی نشست میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ میں جب نوجوان تھا اور بالکل ابھی اسٹوڈنٹ تھا، کلاس 7-8 کی گریڈ میں تھا، تو وہاں ہمارا ایک کمپٹیشن ہوا، تو میں نے اس چیز سے سیکھا۔ جب میں ریس کے لیے نکلا تو ہمارے جو استاد تھے، جو ہمارے انسٹرکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلے 4 جو آپ کے راؤنڈ ہوں گے وہ آپ ذرا لمٹ میں دوڑیں، اور جو آخری راؤنڈ ہوگا اپنی سانس کو بچا رکھنا، تاکہ جب آخری راؤنڈ میں آپ نکلو گے تو اس میں آپ کو اپنی پوری انرجی کو یوز کرنا ہوگا۔ اور 300 میٹر کا ایک راؤنڈ تھا اور مجھے 5 راؤنڈ کرنے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے وہ بات کہ 4 راؤنڈ میں نے بالکل تأمل کے ساتھ کی، اور میں نے دیکھا کہ، اور پھر اس میں بھی ایک اور بھی بات یہ کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ جب آپ پیچھے مڑتے ہیں بھاگتے ہوئے تو آپ آگے خطرے میں ہوتے ہیں کہ کہیں آپ کولیپس نہ ہو جائیں۔ تو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ پیچھے اپنے حریف کو مڑ کے نہیں دیکھنا، بلکہ آگے فوکس کرنا ہے کہ مجھے اس فنش لائن پہ پہنچنا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور جب میں اپنے 5ویں راؤنڈ پر پہنچا تو جو سانس میرے اندر تھا اسے میں نے سنبھالا اور زیادہ پاور کو یوز کیا اپنی، اور میں نے لمبے لمبے سٹیپس لینا شروع کیے۔ جیسے میرے سٹیپ، جب 5واں راؤنڈ شروع ہوا اور میں دیکھتے دیکھتے 5-6 لڑکوں سے آگے، کیونکہ مجھ سے پہلے بہت تیز دوڑ رہے تھے، اور تیزی میں ایک وقت آ کے ان کا سانس کم ہو گیا، کیونکہ ہمارے انسٹرکٹر نیوی کے انسٹرکٹر تھے، ان کی بہت زیادہ اس چیز میں پریکٹس بھی تھی، انہوں نے بہت سیکھا ہوا تھا، تو وہ بہت اچھے ٹرینر تھے، انہوں نے جو اچھی ٹریننگ دی اس سے مجھے فائدہ ہوا کہ جب میں اپنے آخری راؤنڈ میں نکلا تو میں کافی لوگوں کو بیٹ کرتا ہوا اپنے اس ٹارگٹ کے قریب پہنچ گیا، اور یہ بہت بڑا میرے لیے چیلنج تھا کہ مجھے اس فنش لائن تک پہنچنا ہے، اور میں آخری سانس تک اس کے لیے دوڑا، اور خداوند نے مجھے کامیاب کیا۔ اور یہی ایک ایمان کا جذبہ ہے۔ ایمان میں جب آپ آستے آستے آگے بڑھتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ آپ کا سانس پھول جاتا ہے، آپ کی انرجی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی انرجی کو سمیٹتے ہیں، آپ اپنی طاقت کو سمیٹتے ہیں اور آپ خداوند کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر پیچھے مڑے ہوئے، بغیر اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی فرسٹ ایوارڈ لیتا ہے، کوئی سیکنڈ لیتا ہے، کوئی تھرڈ لیتا ہے، خداوند اسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، آپ زندگی میں بھی سیکھتے ہیں، آپ کلام سے بھی سیکھتے ہیں۔ ہم ایمان کی بات کریں تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو خداوند ہمیں سکھاتے ہیں، یہ ایک عمل ہے، یہ سیکھنے کا عمل ہے۔ ایمان میں مضبوط ہونا پریکٹس ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جب آگے بڑھتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں، بہت سی دشواریاں، جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بات کہی کہ دشواریاں ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن ایمان کو مضبوط کرنے میں ہمیں ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے اور بھاگتے چلے جانا ہے۔ سانس اکھڑ بھی رہا ہو، سانس کم ہوتا ہوا چلا جائے، انرجی ختم ہو رہی ہے، طاقت، لیکن ہمیں اس فنش لائن پر پہنچنا ہے جو خداوند نے ہمارے لیے مقرر کیے، اور پھر جو اس کی معراج ہے وہ آپ دیکھیں، تالیاں گونجیں، اور اس کے بعد جو اپریسیشنز اور انعام ہے، یہ پھر انعام اس قوت کو سمیٹ کر جب ہم مقابلے میں کامیاب ہوں گے، شیطان پیچھے رہ جائے گا، شکست کھا جائے گا، تو ہمارا ایمان ہمیں بہت اعلیٰ مقام تک لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایمان کی ڈیفینیشن کو میں نے اس طرح آپ کے سامنے رکھا، اور پھر اگلے 2 پارٹس میں بھی میں ضرور اس کو اور مفصل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے ایک واقعہ دیکھیں گے، اور اس واقعے میں کیا ہوا اور کیا مکالمہ ہے یہ سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9واں باب ہے، اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھوں گا، اور اس کی 24ویں آیت تک اس کو پڑھیں گے ہم۔ خدا کے زندہ کلام میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: تب اس نے اس کے باپ سے پوچھا، کتنی مدت ہوئی کہ اسے یہ ہو رہا ہے؟ وہ بولا، لڑکپن ہی سے، اور اکثر وہ اسے آگ میں ڈالتی ہے اور پانی میں بھی، تاکہ اسے ہلاک کرے۔ سو اگر تجھ سے کچھ ہو سکے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ پر یسوع نے اس سے کہا کہ کیوں اگر ہو سکے؟ ماتقد کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لڑکے کے باپ نے فوراً آنسوؤں کے ساتھ چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کی بھی مدد کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ اگر ہم اس واقعے کو شروع سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پہاڑ سے اترتے ہیں اور بھیڑ وہاں جمع ہوتی ہے، اور فقی اور فریسی بھی وہاں موجود ہیں، تو ایک لڑکے کا پرابلم ہے، اس کے اندر آسیب ہے، اس کے اندر ایک بدرو ہے جو اسے مردہ کر دیتی ہے، اسے بہت تکلیف دیتی ہے، اور خدا یسوع مسیح کی شاگرد اس بدرو کو نکالنے میں ناکام ہوئے۔ تب اس لڑکے کے باپ نے خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر ان سے ریکویسٹ کی۔ لیکن یہاں پر جو مکالمہ ہے، کیا خدا یسوع مسیح نہیں جانتے اس کی پرابلم؟ خدا یسوع مسیح کو ہر ایک چیز کا علم ہے کہ اسے یہ کتنے عرصے سے اور یہ کب سے اس تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح اس کے باپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتے تھے، اور وہی اس نے کیا جو خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ شخص ایمان میں مضبوط نہیں ہے، اور اس نے جو ورڈ یوز کیے وہ یہ کیے کہ اگر تو اسے ٹھیک کر سکے، اگر تو کچھ کر سکے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی اس کے برعکس یہ کہا کہ اگر مطلب کہ کیا میں یہ اگر کا جو ورڈ ہوتا ہے، ہم جب خداوند سے کہتے ہیں کہ اگر خداوند آپ کی مرضی، اگر نہیں، خداوند کی مرضی ہے، خداوند کی مرضی ہے۔ ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں اگر کا ورڈ یوز کرنا نہ پڑے۔ ہماری کم اعتقادی ہے یہ،
ہم جب بے اعتقاد ہو جاتے ہیں، کم اعتقاد ہو جاتے ہیں، تب ہمارا یہ خدا سے مکالمہ ہوتا ہے. اور ہم جب اگر کا ورڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا شاید ہماری نہیں سنے. کیوں نہیں سنیں گے؟ خداوند نے کلام مقدس میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں مل جائے گا، ڈھونڈو گے تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھل جائے گا، کھولا جائے گا. تو یہ سب خداوند کا کلام ہے. خداوند اپنے کلام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. وہ شخص اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت تکلیف میں، لیکن اس کا ایمان بہت کمزور ہے، وہ شک کی روح لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور خداوند یسوع مسیح انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روح جو شک کی روح ہے، یہ بیسک وجہ ہے تیرے بیٹے کی شفا میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے. جب ہم شک میں ہوتے ہیں، جب ہم خدا سے اگر اور مگر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اکثر پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہوتی جو ہمیں ملنی چاہیے، جس کے ہم مستحق ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے خداوند نے تیار کی ہوئی ہے، وہ ہم نہیں اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے. اور یہ شک کی روح جو ہوتی ہے یہ ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے. اور میں نے کہا کہ جب ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم دنیاوی کام میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم اکثر گر جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں بھاگتے ہوئے، ہمیں آگے بڑھتے ہوئے، ایمان میں مضبوط ہوتے ہوئے، پچھلی زندگی کو بھول کر ایک نئی زندگی کے ساتھ خداوند کے پاس آنا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. خداوند نے جب اسے کہا کہ تیرا ایمان اگر سے مراد کیا ہے تیری، تو اس نے کہا کہ میری کم اعتقادی کا علاج کر. یہ جو بیماری ہے مجھے کم اعتقادی کی، یہ مجھ میں سے خداوند دور کرو. چلایا، رویا. آج بھی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور ان سے کہیں کہ اے خداوند یسوع مسیح میری کم اعتقادی کا علاج کر. ہم خداوند کے زندہ کلام میں مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. اور ہم مقدس متی کی معرفت لکھی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 23ویں آیت سے پڑھیں گے اور اسے ہم مکمل کریں گے 27ویں آیت تک. اور جب وہ کشتی پر چڑھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا. تب انہوں نے اس کے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند بچا، ہم ہلاک ہوتے ہیں. اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہواؤں اور جھیل کو ڈانٹا تو بڑا امن ہو گیا. اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوائیں اور جھیل بھی اس کی مانتے ہیں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. یہ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اور ہم اس واقعے میں کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کشتی میں سوار ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور یہاں پر کیونکہ وہ مچھیرے ہیں اور اچانک اس جھیل میں، گلیل کی جھیل میں ایک ہوائیں اٹھتی ہیں، طوفان شروع ہو جاتا ہے. اور کیونکہ شاگرد اس جھیل کی گہرائی اور اس کی لمبائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ تقریباً 13 میل لمبی اور 1.5 میل چوڑی یہ جھیل ہے، اور تقریباً اس کی جو ڈیپتھ ہے، سینٹر میں جو گہرائی ہے اس کی مرکز میں، وہ تقریباً 600 سے بھی زیادہ فٹ نیچے ہے. تو وہ جس جگہ ہیں وہاں وہ 600 نہیں ہے، لیکن اس کے مطلب شروع سے ایسا نہیں ہے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے وہ 600 سے زیادہ گہرائی میں چلے جاتی فیٹ سے. تو اس سے ان کو اس کا اندازہ تھا کہ اگر یہ کشتی یہاں الٹ جاتی ہے یا اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو بہت گہرائی ہے اور کافی لمبا، جھیل میں کافی لمبائی اور چوڑائی ہے. تو وہ اس چیز سے گھبرا گئے اور ایک دم انہوں نے شور مچا دیا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بالکل آرام سے سو رہے ہیں. انہیں سب پتہ ہے. ہم اگر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ سارے واقعے کو جانتے ہیں، لیکن بات یہاں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. بات یہاں بھی ایک کم اعتقادی کا، ایک کم ایمانی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے.
اور اس ٹیسٹ کو خدا یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک یہ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور پھر بھی یہ گھبرا جاتے ہیں، یہ ڈر جاتے ہیں ان ہواؤں سے، ان لہروں سے، انہیں خوف آ رہا ہے. بھائی اور بہنوں، خدا ان کے ساتھ چلنے والے اس کے رسول، میں اس کم ایمان کے، کم اعتقادی کی بات کو دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ چلنے والے رسول جب اچانک ان پر کوئی پرابلم آتی تھی فوراً چلا اٹھتے تھے، اسی لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل میں اس کے 17ویں باب میں جب دعا بھی کی تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے ان کی حفاظت کی، لیکن اب میں جاتا ہوں. تو جو جانے سے پہلے ایک دعا تھی، وہ جب ان تک ان کے ساتھ ساتھ رہے، وہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے رہے، ان کے خوف میں، ان کی پریشانی میں، ان کی اس خوف کے نظارے کو وہ جب دیکھتے تھے تو ان کو فوراً ڈانٹتے تھے، جھڑکتے تھے کہ کیوں تم اتنے کم اعتقاد ہو. اور میں نے پچھلی بھی بات کی تھی کہ انہوں نے یقین نہیں کیا. پچھلے نشست میں ہم جو بات کر رہے تھے کہ مریم مقدلینی نے انہیں آ کے خبر دی، ان 2 شاگردوں نے آ کے انہیں خبر دی، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا. تو وہ اس قدر ہراساں ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ اس چیز کو بھول جاتے تھے کہ جس کے ساتھ ہم ہیں وہ دراصل خداوند ہے، خداوند یسوع مسیح ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ہیں تو پھر کس چیز کی پریشانی. آج ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. آج ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو اس جھیل کی گہرائی اور اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا طوفان بن گیا وہ، اور اس میں کشتی جو ہے وہ بہت بری طرح ڈگمگا رہی تھی. اور ہماری زندگی کی کشتی میں بھی بہت سے طوفان ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک فیملی میں جب آزمائش کا ٹائم آتا ہے، جب ایمان کی ٹیسٹنگ کا ٹائم آتا ہے، جب ایمان کی پختگی کو چیک کیا جاتا ہے تو پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے، پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہاں پر آ کر ہمیں ایک جان ہو کر، ایک لب ہو کر اور ایک مرکز خدا ان کی ذات کو بنا کر دعا میں ٹھہرنا ہے، کلام کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی سے اس مشکل کو دور کرنا ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا ہے جو شیطان ہمارے سامنے لاتے ہیں. شیطان ہمارے سامنے لاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ یہ اس کی طرف سے ہے اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. خدا یسوع مسیح نے ہمیں پاک روح عطا فرمائی ہے. خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک کلام کی سنجیدگی عطا فرمائی ہے. خدا یسوع مسیح نے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے طاقت عطا فرمائی ہے. شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ شیطان کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ وہ صرف ہمیں مشکل دیتا ہے، وہ بیماری میں ڈالتا ہے، وہ پریشانیوں میں ڈالتا ہے. لیکن شیطان نالائق ہے. وہ جتنا پریشر ہم پہ ڈالتا ہے اتنا ہم خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم آزمائے جائیں، جب ہم پریشانیوں میں آئیں، اپنے ایمان کو ڈولنے نہ دیں. کم ایمان ہے تو اس ایمان کو مضبوط کریں. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جس میں ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم خداوند کے زندہ کلام کی 3 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اس کا 14واں باب ہے. اور اس کے 14ویں باب کی ہم جب آیت دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور وہ یہ 26ویں آیت ہے اس کی. اور 26ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 31ویں آیت تک. تو میں نے اس کو کچھ اس طرح دیکھا: جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور وہ ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو. پطرس نے اس سے جواب میں کہا: اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں.
اس نے کہا آ۔ تب پترس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھا کہ یہاں ایمان ہے، میں چلوں گا، چل پڑا۔ خداوند نے کہا آجا، چل پڑا، اور جب وہ چل پڑا تو اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ ہوا تیز ہے اور لہریں ہیں، اور جب وہ چلتے چلتے اس کا ذہن، اس کی فکر اور اس کی مرکز خداوند نہ رہا، اس کی سوچ کا مرکز خداوند نہ رہا، فوراً وہ گھبرا گیا۔ اور بزرگ پطرس جب گھبرا گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ڈوبنے لگے۔ خدا یسوع مسیح نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر مقدس پر پطرس کو تھام لیا اور انہیں جھڑکا، انہیں ڈانٹا کہ کیوں آپ نے شک کیا، کیوں اس طرح کی روح اپنے اندر آنے دی؟ جب تم مجھے دیکھ رہے ہو، جب میں تمہارے سامنے ہوں اور میں خود تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ، تو پھر کیوں گھبراتے ہو؟ آج ہمیں اس بات کو سننا ہے، اس کال کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ خداوند ہمیں بلا رہے ہیں۔ لوگ شک ڈالتے ہیں، لوگ آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، جب تم منادی کے لیے نکلو گے لوگ تمہیں تنگ کریں گے، لوگ تو بہت سی مشکلیں تمہارے سامنے آئیں گی، یار بہت ایسا ہے ویسا ہے۔ کوئی آواز نہیں سننی، جیسا خداوند کی آواز ہے اس پر کان دھریں، جیسا خداوند کا راہ ہے اس پر فوکس کریں، کیونکہ ایمان کا جو سب سے بڑا، سب سے مضبوط مرکز ہے وہ فوکس ہے، دھیان ہے۔ پطرس جو ہمارے مقدس پطرس ہے، انہوں نے اپنا دھیان خداوند سے ہٹایا اور فوراً ڈوبنے لگے۔ تمام شاگردوں نے اپنا دھیان خداوند سے ہٹایا اور وہ طوفان سے گھبرا گئے۔ وہ باپ جو اپنے بچے کی شفا چاہتا ہے وہ بھی شک کی روح رکھتا ہے، اس کا بھی دھیان خداوند کی طرف نہیں ہے۔ ہم نے آج 3 حوالوں سے 3 باتیں سیکھی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی سے اس کم ایمانی کو مضبوط ایمان کی طرف لے کے چلنا ہے۔ ہمیں نیچے کی طرف نہیں گرنا، ہمیں اپنی کم ایمان کی سیڑھی سے اوپر والے ایمان پر چلنا ہے۔ اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ مضبوط ایمان کی بات ہوگی۔ آج ہم نے کم ایمان کو دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیا اس چیزوں سے خدا یسوع مسیح میں سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی شارہ پر، ایمان کی شارہ پر مضبوطی کے ساتھ دوڑتے چلے جانا ہے۔ سانس پھولے گا، انرجی کم ہوگی، ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں، بھاگتے چلے جائیں، دوڑیں، کیونکہ یہ ایک دوڑ ہے، یہ انعام کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ ہے، اور جب ہمیں انعام حاصل ہو جائے گا ہم اپنی اس تمام تر تھکاوٹ کو بھول جائیں گے، ہم اس اپنی تمام تر تکلیف کو بھول جائیں گے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام سے ہم مزید سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں اس میں اور کیا برکت دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے کم ایمان کے بارے میں جانا کہ یہ ایمان ہمیں پریشانی میں رکھتا ہے، ہم خوف زدہ رہتے ہیں، ہم مشکل اور پریشانی میں رہتے ہیں، لہٰذا اس ایمان کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے اور مضبوط ایمان کی طرف لے کے چلنا ہے، اور مضبوط ایمان میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم سیکھیں گے کہ آگے اگلے ہفتے مضبوط ایمان ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ آج شیطان بہت سے معاملات میں ہمیں گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ منادی کے لیے نکل رہے ہیں، یہ خدا کا کلام لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، یہ چیزوں کو آگے پہنچاتے ہیں، ان کے آگے کوئی رکھنے ڈالوں۔ اور جب ہمیں وہ شک کی روح میں ڈالتا ہے، وہ شک کی روح ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ کام کیا تھا اسی لیے میں تھوڑی سی پریشانی میں آ گئی، یار چھوڑو، اب میں یہ والا کلام ہی نہیں پڑھتا، میں یہ والا کلام سنتا ہی نہیں، میں اس شخص سے دعا ہی نہیں کراتا، میں بہت سے واقعات ہیں میری زندگی میں، ایسے کام خداوند میں نے دیکھے اپنے
اس سفر میں بہت دیکھتا ہوں کہ لوگ فوراً ڈگمگا جاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. میں انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم خدا کے کلام کو سیکھو، اپنے سفر کو جاری رکھو، ڈگمگاؤ نہ. آؤ اس کلام کی منادی کرو، آؤ اس کلام میں سے سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ یہی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. شیطان صاحب کی تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو تکلیف میں رکھے، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہا ہے، ناکام رہے گا. ایمان جب ہمارے اندر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یہ کم ایمان سے ہی مضبوط ہوتا ہے اور مضبوط سے ہی کامل ہوتا ہے. اور جب ہم کامل ایمان تک پہنچتے ہیں اس وقت ہم اس دوڑ کو جیت چکے ہوتے ہیں اور خدا ان سے صرف ہمیں کہنے کی ضرورت ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو ہم اس سارے سسٹم کو، ساری چیزوں کو سیکھیں گے، اور ایمان کے بارے میں جو آج ہم نے جانا کہ کم ایمان کے نتائج کیا ہیں، کہ خوف ہے، موت کا ڈر ہے، اور چیخ و پکار ہے، اور چلاہٹ ہے، رونا ہے، اور دانتوں کا پیسا جانا ہے. اسی لیے اس کم ایمان سے ہمیں مضبوط ایمان کی طرف آنا ہے اور اپنی تکلیفوں سے باہر نکل آنا ہے، اپنی ماضی سے باہر نکل آنا ہے، اپنی شک کی روح کو اپنے اندر سے نکال پھینکنا ہے اور خداوند کی بات کو سننا ہے. آئیں بہنوں اور بھائیوں، ہم آج کے اس کلام سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کم ایمان کو مضبوط ایمان کی طرف لے کر چلیں، اور جہاں کہیں بھی کمی ہے ایمان میں ان چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں اور ایک نئے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ہم دعا کریں گے. خدا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کہ اس کلام کے وسیلہ سے آج آپ ہم کلام ہوئے. آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اس کلام کے وسیلے سے بتایا کہ کس طرح اس کم ایمان سے مضبوط ایمان کی طرف منتقل ہونا ہے. آج کے زندہ کلام سے تمام بہن بھائی، بیٹے اور بیٹیاں سیکھیں، اور ضرور جہاں کہیں کمی ہے ان کمیوں کو دیکھیں، اپنا احتساب کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنے آپ کو اور بہتر بنائیں، تاکہ ہر ایک بیٹا اور بیٹی ہمیشہ کی زندگی کے دروازہ میں داخل ہو سکے. میرا ایمان ہے کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہمارے لیے بہت کرامت ہے، اور ہمارے کم ایمان کو، ہمارے کمزور ایمان کو، ہماری بے اعتقادی کو، کم اعتقادی کو ختم کرے گا، اسے مضبوط کرے گا، اور ہم ایمان میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ آپ کے کلام کو سیکھتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. چھوٹی سی دعا کو سن لیجئے، قبول فرمائیے. یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں اور پا لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین. بھائی اور بہنوں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو لوگوں تک پہنچائیں اس پیغام کو، کیونکہ وقت نزدیک ہے اور ہمیں سیکھنا ہے اور ہر ایک کو سکھانا ہے. ایمان کی مضبوطی ہم سب میں ہونی چاہیے اور ہم مضبوط ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں.